یہ بھینس ہے، چھوٹی بھینس جسے کہا جا سکتا ہے، کٹیا بھی کہتے ہیں اس کو دیہاتی زبان میں۔ یہ دیکھو، یہ اس کا مالک ہے، یہ اسے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اس کا پورا خیال رکھتا ہے۔ تو دیکھو اسے اپنے مالک سے کس قدر محبت ہے۔ جہاں بھی اس کا مالک جا رہا ہے وہیں اس کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے۔ مالک اس کا آفس میں جا رہا ہے تو وہیں جا رہی ہے، مالک اس کا لفٹ میں چڑھ رہا ہے تو وہیں چڑھ رہی ہے، مالک اس کا سو رہا ہے، زمین پہ لیٹ رہا ہے تو وہیں اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ یعنی مالک اس کا جہاں جہاں جا رہا ہے وہیں یہ جا رہی ہے ساتھ میں، گویا کہ یہ اپنے مالک سے یہ کہنا چاہتی ہے کہ میں تیرے بنا زندہ نہیں رہ سکتی، تیرے بنا میرا کوئی سہارا نہیں، اور تیرے علاوہ مجھے میرا کون دھیان رکھے گا، کون مجھے پالے گا۔ امید کرتا ہوں میرے سارے بھائی بہن خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری پیاری بہنوں، کئی مرتبہ، بہت سی مرتبہ ہم اپنی آنکھوں سے بالکل سیم ایسی چیز دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہیں کر پاتے۔ یوں تو ایک انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار محبت کا جذبہ رکھ کے اسے زمین پر بھیجا ہے۔ انسان کے اندر انسانیت ہونی چاہیے، لاڈ پیار محبت دوسروں کے لیے ضرور ہونا چاہیے، تبھی اس کو صحیح معنی میں انسان کہا جا سکتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے میرے بھائیوں، میری عزیز بہنوں، کہ ہم اپنے گھر میں کوئی جانور پال لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی پالتو چیز، کوئی ہم نے اپنے گھر میں گائے پال لی، کوئی بھینس پال لی، کوئی بکری یا کوئی اڑنے والا پرندہ طوطا ہم نے پال لیا۔ کوئی بھی چیز اپنے گھر میں ہم پال لیتے ہیں اور اسے ہم ہلا لیتے ہیں اپنے آپ سے۔ ہندی زبان میں اس کو ہلانا کہتے ہیں کہ جب وہ ہم سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، ہماری ساری کی ساری حرکتیں وہ نقل کرنا شروع کر دیتا ہے، اسے ہلانا کہتے ہیں۔ تو کبھی کبھی جس پرندے کو یا جس جانور کو ہم نے پال رکھا ہے، وہ انسان جتنی اس سے محبت کرتا ہے، وہ اس کے مقابلے میں اسے اور بھی زیادہ محبت پیش کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے بڑی بڑی کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا اور بڑے بڑے لوگوں کے منہ سے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ کتا ہمیشہ اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، ہمیشہ۔ اپنے محلے کے کتوں سے وہ غداری کر سکتا ہے، یا اپنی برادری سے، یعنی جو اس کی برادری کے کتے ہیں ان سے وہ غداری کر سکتا ہے۔ اگر کسی دوسرے محلے کے کتے آ جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ زبردست ہنگامہ ہو جاتا ہے، رات میں کسی ٹائم یا کسی بھی ٹائم کسی دوسرے محلے کا کتا آ جائے تو وہ اپنی برادری کا تو غدار ہو سکتا ہے، لیکن اپنے مالک کا کبھی بھی غدار نہیں ہوتا کتا۔ کتے کے اندر اللہ نے ایسی صلاحیت ڈال کے بھیجا ہے اسے زمین پر کہ جو بھی اسے پال لے گا، جو بھی اسے 2-4 روٹی دن میں ڈال دے گا، جو بھی اس سے ہمدردی دکھائے گا، یہ اس کے لیے، اس کی ہمدردی کے لیے، اس کے پیار اور محبت میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ایک تو وہ کتا ہوتا ہے کہ جسے ہم اپنے گھر میں پال کے رکھتے ہیں، ہمارا پالتو کتا ہے، اس کی تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مجھے کس لیے پالا گیا ہے۔ لیکن ایک وہ کتا ہوتا ہے جسے ہم پالتے نہیں، لیکن صبح شام وہ روٹی کھانے کے لیے آتے ہیں ہمارے گھر کے دروازے پہ، اور انہیں ہم روٹی ڈالتے رہتے ہیں لگاتار، ریگولر، ٹائم ٹو ٹائم۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے گھروں کو متعین کر لیتے ہیں، جن گھروں میں انہیں اچھے طریقے سے کھانا ملتا ہے، روٹی ملتی ہے، یوں سمجھو وہ گھر انہی کتوں کے ہو جاتے ہیں۔ اب اگر اس ٹائم میں یا کسی اور ٹائم میں کوئی دوسرا کتا اس گھر پہ آ جائے گا تو یوں سمجھو اس کی خیر نہیں، اب وہ اسے اپنا گھر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کتا بھی انسان سے بڑی محبت کرنی شروع کر دیتا ہے۔ پھر جس جانور کو ہم پال لیتے ہیں وہ بھی بڑی محبت کرتا ہے، اور میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی کہ جس میں ایک یہ بھینس ہے، چھوٹی بھینس جسے کہا جا سکتا ہے، کٹیا بھی کہتے ہیں اس کو دیہاتی زبان میں۔
یہ دیکھو یہ اس کا مالک ہے، یہ اسے کھلاتا ہے پلاتا ہے، اس کا پورا خیال رکھتا ہے، تو دیکھو اسے اپنے مالک سے کس قدر محبت ہے۔ جہاں بھی اس کا مالک جا رہا ہے وہیں اس کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے۔ مالک اس کا آفس میں جا رہا ہے تو وہیں جا رہی ہے، مالک اس کا لفٹ میں چڑھ رہا ہے تو وہیں چڑھ رہی ہے، مالک اس کا سو رہا ہے زمین پہ لیٹ رہا ہے تو وہیں اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ یعنی مالک اس کا جہاں جہاں جا رہا ہے وہیں یہ جا رہی ہے ساتھ میں، گویا کہ یہ اپنے مالک سے یہ کہنا چاہتی ہے کہ میں تیرے بنا زندہ نہیں رہ سکتی، تیرے بنا میرا کوئی سہارا نہیں، اور تیرے علاوہ مجھے میرا کون دھیان رکھے گا، کون مجھے پالے گا پوسے گا۔ اور عام طور پہ جانور اتنی محبت اس وقت کرتے ہیں جب ہم نے کسی جانور کو بچپن سے ہی پالا ہو، چھوٹے سے ہم نے پالا ہو، جب وہ 2-4 مہینے کا ہو، اور پالتے پالتے اسے ہم نے بڑا کر دیا، پھر وہ 2, 3, 4, 5 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کی آنکھوں کے سامنے اپنا وہی مالک رہتا ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ یہی مجھے چارہ دے گا، یہی مجھے گھاس دے گا، یہی مجھے کھانا کھلائے گا، میری دیکھ بھال رکھے گا، ہر چیز کے بارے میں اسے اپنے مالک سے سہولت ملتی ہے۔ تو جانوروں کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ میرا مالک ہے، نہ مجھے کبھی اس کو تکلیف پہنچانی، نہ مجھے کبھی اس کے ٹکر مارنی۔ کبھی ایسا بہت مشکل آپ نے واقعات سنے ہوں گے، اس طرح کی آپ نے ویڈیوز بہت کم دیکھی ہوگی کہ کسی جانور نے اپنے مالک پہ حملہ کر دیا۔ ہوتی ہیں اس طرح کی ویڈیوز، بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن وہ گنی چنی ویڈیوز ہوتی ہیں۔ ان ویڈیوز کی وجہ سے لوگ اپنے پاس جانور رکھنے بند نہیں کر دیتے۔ ساری دنیا میں گائے بھی رکھی جاتی ہے، بھینس بھی چاروں طرف رکھی جا رہی ہے، لوگ اونٹ بھی پالتے ہیں، اور لوگ یہاں تک کہ لوگ چیتے بھی پالتے ہیں، شیر بھی اپنے گھروں میں رکھتے ہیں۔ نہ جانے دوسرے ملکوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، تو وہ اپنے مالکوں کے اوپر حملہ نہیں کرتے۔ حالانکہ جو جنگلی شیر ہوتا ہے، جنگلی چیتا ہوتا ہے، وہ انسان کو دیکھتے ہی حملہ آور ہو جاتا ہے، فوراً اٹیک کر دیتا ہے۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا ڈسکوریوں کے اندر، چینلز میں اور نیوز میں بھی دیکھا ہوگا، ویڈیوز میں۔ تو دیکھو یہ صلاحیت جانور جب کسی کے پاس رہتا ہے تو سیکھ جاتا ہے، اور جو سرکس دکھانے والے ہوتے ہیں وہ شیر کو قابو میں کر لیتے ہیں، ہاتھی کو اسٹول کے اوپر کھڑا کر دیتے ہیں، بول کے اوپر ہاتھی کو نچاتے ہیں۔ حالانکہ دیکھو ہاتھی کتنا بڑا جانور ہوتا ہے، اس کے سامنے کسی کی طاقت کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ انسانوں کی طاقت تو بہت چھوٹی طاقت ہے اس کے سامنے، بڑے بڑے جانوروں کی طاقت اس کے سامنے کچھ نہیں ہاتھی کے۔ لیکن جب انہیں سکھایا جاتا ہے، بچپن سے ہی انہیں اس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے کہ تمہیں اس بول کے اوپر کھڑے ہو کے ناچنا ہے، تمہیں اس چھوٹے سے اسٹول کے اوپر کھڑے ہو جانا ہے اپنے چاروں پیروں سے۔ اس شیر کو ایک چھلے کے اندر نکالا جاتا ہے، آگ کے اندر کو کدایا جاتا ہے، شیر ناچتا بھی ہے، چیتے بھی ناچتے ہیں۔ تو دیکھو یہ جنگلی جانور ہیں، کتنا ڈر لگتا ہے ان سے، لیکن جو انہیں پالتا ہے اس سے یہ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی کبھی حملہ بھی کر دیتے ہیں، کبھی کبھار ہوتا ہے ایسا۔ تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میرے عزیز بھائیوں، میری پیاری بہنوں، ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر ہم کسی کو محبت پیش کرتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو، محبت کے ذریعے ہر انسان کو اپنا بنایا جا سکتا ہے۔ پیار اور محبت کے ذریعے بڑے سے بڑے خونخوار اور جنگلی جانور کو بھی اپنا بنایا جا سکتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا بڑے بڑے جانور خونخوار ہوتے ہیں، سرکسوں میں ہوتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کہتے انہیں، جو انہیں سکھا کے رکھتے ہیں۔ تو بڑے سے بڑے خونخوار جانور کو بھی محبت سے اپنا بنایا جا سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن نفرتوں کے ذریعے، کینہ کے ذریعے، لڑائی جھگڑے کے ذریعے، فتنے فساد کے ذریعے، ایک دوسرے کی غیبت اور چغل خوری کے ذریعے علاوہ نقصان کے کچھ نہیں ہوتا۔ ابھی تو ہم جانوروں کی بات کر رہے تھے، ہم نے یہ ویڈیو دیکھی، ہمیں بڑا احساس ہوا اسے دیکھنے کے بعد، بڑا اچھا لگا کہ ایک جانور اپنے مالک سے اتنی محبت بھی کر سکتا ہے۔ کبھی کبھی اس طرح کی ویڈیوز آتی ہے، پہلے ابھی کافی ٹائم پہلے ایک آدمی وائرل ہوا تھا جس کے پاس سارس تھا، وہ سارس کو پالتا تھا، کتنی محبت کرتا تھا اس سے، سارس جیسے ہی اس کو آواز لگاتا تھا وہ دوڑا چلا آتا تھا، اتنی محبت کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ سمجھانا چاہتا ہوں اپنے عزیز بھائیوں کو، اپنی پیاری بہنوں کو، گھر میں آپ کے گھر میں آپ کی ننند بھی رہتی ہوگی، دورانی بھی رہتی ہوگی، جٹھانی بھی رہتی ہوگی، آپ کی ساس بھی رہتی ہوگی، اور جی آپ کے آس پڑوس میں نہ جانے کتنے عورتیں رہتی ہوں گی۔
اگر آپ کسی سے کوئی کام کروانا چاہتے ہیں تو پیار اور محبت سے اکثر کام ہو جاتے ہیں۔ اور ایک کتاب میں نے کہیں پڑھا تھا، انگلش کی کوئی کتاب تھی، اس میں کوئی کوٹس لکھا ہوا تھا، الفاظ تو مجھے اس کے یاد نہیں انگلش کے، ابھی شاید ذہن سے نکل گئے، اس کا ترجمہ مجھے یاد ہے۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ دنیا کے 90% کام پیار اور محبت سے کروائے جا سکتے ہیں۔ کسی سے بھی آپ کوئی بھی کام کروانا چاہیں، پیار اور محبت آپ اپنی پیش کریں، اس کا بڑپن دیکھیں اور اپنی عاجزی اس کے سامنے پیش کریں کہ بھائی ماشاءاللہ آپ میرا یہ کام کرتے بھائی، بڑی محبتیں اس سے پیش آئے، بڑے پیار سے اس سے پیش آئے کہ آپ کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا، اور مجھے آپ سے بڑی امید ہے انشاءاللہ اس کام کو آپ کریں گے ضرور۔ اور دیکھو نہ مت کہنا، میں بڑی امید لے کے آیا ہوں، یا میری بہن میں آپ سے بڑی امید لے کے آئی ہوں۔ اس طریقے سے اگر میٹھی زبان سے پیار اور محبت سے ہم اپنے پڑوس میں کسی بھی عورت کے پاس، کسی بھی لڑکی کے پاس اپنا کوئی بھی کام لے کے جائیں گے تو مجھے امید ہے 100% وہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن اگر غصے کے ساتھ، نفرت کے ساتھ، کینہ اور حسد کے ساتھ، لڑائی اور جھگڑے کے ساتھ، اور بدتمیزی کے ساتھ اور بیہودہ الفاظ کے ساتھ آپ کسی سے کوئی کام کروانا چاہیں گے تو کام تو نہیں ہوگا، وہ اور 2-4 چانٹے اور لگ سکتے ہیں آپ کے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو یہ تو میں گزارش کی ہے میں نے اپنی بہنوں سے، اور میں گزارش کرتا ہوں اب اپنے بھائیوں سے بھی، میرے عزیز بھائی، میرے بزرگ جو مجھے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، کہ آپ بھی اگر اپنے بھائیوں سے کوئی کام کروانا چاہیں، اپنے پڑوسیوں سے کوئی کام کروانا چاہیں تو کام ہو جاتے ہیں سارے کے سارے، بس آپ کو تھوڑی سی اپنی محبت پیش کرنے کی ضرورت ہے، اپنا تھوڑا سا پیار ان کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ اپنی محبت اور اپنا پیار اور اپنی عاجزی لے کر کے ان کی خدمت میں جاؤ گے اور اپنا عذر بیان کرو گے، اپنی پریشانی بیان کرو گے، تو 100% آپ کا بھائی، آپ کا پڑوسی، آپ کا رشتہ دار ضرور آپ کی مدد کرنے کی کوشش کرے گا۔ چاہے وہ فی الحال مدد نہ کر سکتا ہو، پیسوں کی مدد ہو یا جانی مدد ہو یا کسی اور چیز کی بھی مدد ہو، اگر فی الحال نہ کر سکتا ہو تو ضرور وعدہ کر لے گا آپ سے کہ 2-4 دن کے اندر میں انتظام کر دیتا ہوں، یا 2-4 دن کے اندر آپ کا کام کروا دیتا ہوں، اور وہ کام ہو بھی جاتا ہے۔ لیکن آپ نے کسی سے پیار سے بات کی، محبت سے بات کی، اور کسی کو اپنا کام سونپ دیا اور پھر وہ کام نہیں کر کے دے رہا، پھر 2-3 مرتبہ اس کے پاس آپ جا چکے اور پھر آپ کو غصہ آ جاتا ہے، پھر آپ 2-4 گالیاں اس کو بک دیتے ہیں اور زبان سے بیہودہ الفاظ نکال دیتے ہیں، تو اب آپ کا کام نہیں ہو سکتا۔ بہت مشکل ہے، بہت ناممکن ہے کہ آپ کا کام ایسا ہو جائے، کیونکہ اس دور میں ہر آدمی اپنے گھر کا چودھری بنا ہوا ہے، کسی کو کسی سے کوئی ٹینشن نہیں، نہ اس دور میں کسی سے کوئی ڈرتا، نہ تمہارا پڑوسی آپ سے ڈرتا، نہ کوئی آپ کے بچے آپ سے ڈرتے ہیں، کوئی نہیں آپ سے ڈرتا، نہ رشتہ دار آپ کے ڈر سے ہیں، کیونکہ کسی کو کوئی مطلب نہیں، یوں کہہ دیتے ہیں کہ یار ہم نے ان کا لے کے کھا رکھا ہے کیا، یہ والی بات کہہ دیتے ہیں۔ تو اپنی بچوں سے بھی، آج کل کی جو جنریشن ہے، جو نئی پیڑھی چل رہی ہے، ان کے اندر غصہ بہت ہے، یہ کسی کی بات مانتے کہاں ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں سے بڑے بڑے کام کروا دیے جاتے ہیں جب بچوں کے ساتھ محبت اور پیار سے پیش آیا جاتا ہے۔ جب بچوں سے محبت اور پیار پیش کیا جاتا ہے اور لاڑ پیار سے کوئی کام کروایا جاتا ہے تو بچے بڑے بڑے کام کر دیتے ہیں۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے میں نے جو آپ کو پیغام دیا ہے وہ بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ باقی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔